دور کونے میں کھڑی اپنی جگہ پر ساکت ہمیں اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ ہمیں بھی وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی اور ہمارا بھی ان کے قریب جانے کو دل کر رہا تھا، حالانکہ ان کی بناوٹ میں سادگی تھی۔ دور جدید کے مٹیریل اور رنگینی کے میک اپ کے باوجود ان میں کوئی اہتمام نہ تھا۔ خیر، ہم اپنے دل کی آرزو پر لبیک کہتے ہوئے ان کی جانب چلنے لگتے ہیں، جہاں ان کی طرف جانے والا راستہ بھی فل پروٹوکول سے بھرا تھا، جس میں مڑی ہوئی قطار میں پتھر کی مستطیلی سلیٹیں رکھ کر کسی قالین کی طرح کنکریٹ بکھری ہوئی تھی، جہاں اطراف میں پتھروں کے ساتھ موجود کرسیاں ہمیں مڑ کر دیکھ رہی تھیں، لیکن ہم نے فی الحال ان کو کوئی لفٹ نہ دی اور اپنی نظروں کو سیدھا ایک طرف پرکشش و سادہ مٹی سے بنی جھونپڑیوں کے وجود پر پہنچا دیا، جس کا وجود خالص مٹی اور لکڑی سے بنا ہوا تھا، جس میں چاروں کونوں میں لکڑی کے پول کھڑے کر کے ان پر مٹی کے گارے کی کینچی نما چھت بنائی ہوئی تھی، جبکہ اندرونی طرف سے چھت چلمن یعنی نڑیوں سے بنائی ہوئی تھی، جبکہ چاروں طرف مٹی کے تقریباً 1 فٹ تک چھوٹی سی دیواریں بنائی ہوئی تھی اور اس کے درمیان میں لکڑی کا ڈیسک اور بینچ یہاں آنے والوں کے بیٹھنے اور کھانے پینے کے لیے مزین تھا۔ دوستو، جنگل میں اس کیفے کی اس پہلی جھونپڑی سے اچھی طرح نظریں ملاقات کرنے کے بعد اس کے ساتھ کھڑی اسی کی ہی نسل کی ایک اور دوسری جھونپڑی پر جا پہنچتی ہیں، جہاں دھوپ اور چھاؤں اس جھونپڑی کے ساتھ آگ مچولی کھیل رہی تھی، یعنی اس پر دھوپ اور چھاؤں اس طرح پڑتی تھی کہ وہ نظر آنے سے قاصر رہتی تھی۔ اس جھونپڑی سے دھوپ اور چھاؤں کی آگ مچولی کی وجہ سے ہماری نظریں یہاں سے آگے کوچ کر کے ساتھ اس کی جڑواں جھونپڑی نمبر 3 پر پہنچ جاتی ہیں، جہاں اس وقت اس جھونپڑی میں کرسیوں کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے، جس میں ایک طرف اکیلی کرسی اس اجلاس کی صدارت کر رہی ہوتی ہے اور جبکہ باقی کرسیاں سائیڈ پر باقطار بیٹھی ہوئی اس کی سن رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارا دل ان کا اجلاس کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتا، تو ہمارے قدم اس سے نکلنے والی ایک اور راہداری پر ہو جاتے ہیں، جو آگے جا کر ایک بڑی راہداری سے مل جاتی ہے۔ پھر اسی بڑی راہداری سے گزرتے ہوئے پھر آگے ایک سائیڈ پر ایک کونے میں ہمیں اسی کے خاندان کی، اسی کے طرز کی ایک اور جھونپڑی نظر آ جاتی ہے، جس میں وہی بینچ اور ڈیسک ہوتا ہے اور چھت پر ایک ٹوکری میں ایک بلب نصب ہوتا ہے، جو کہ رات کے وقت کے لیے جلانے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری نظریں اس سے آگے جاتی ہیں اور آگے پھر 2-4 کرسیوں اور ایک میز کو آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، جن کے آس پاس اسی احاطے میں پودوں نے دیواریں بنا رکھی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے قدم اور نظریں واپس مڑ کر سماٹ راہداری پر داخل ہو جاتی ہیں، اور جس کے دونوں اطراف میں انسان کے قد جتنی پودوں کی اونچی باڑ تھی، جو وافر مقدار میں ہماری خدمت میں آکسیجن پیش کر رہی تھی۔ اس فطرت سے بھرپور راہداری میں چلنے سے ہمیں بھرپور راحت و سکون مل رہا تھا، کیونکہ یہاں ہوا بھی خالص اور نظارہ بھی خالص تھا۔ دوستو، یہاں آنے پر اور اس راہداری میں چلنے کا بڑا ہی حسین اور عمدہ لطف ہوتا ہے۔ پھر اسی حسین اور آکسیجن سے بھری ہوئی راہداری سے آگے چلنے کے بعد ہم بالآخر جھونپڑی نمبر 4 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، جو کہ وہی اگلی جھونپڑیوں کی ہی نسل کی ہوتی ہے، جس کا چھت لکڑیوں سے بر سے بنایا گیا ہوتا ہے اور سائیڈ پر پھر مالٹوں کے درخت بھی ہوتے ہیں، جن کے اوپر مالٹے لٹک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مالٹے ایک انسانی ہاتھ کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں، جبکہ ان مالٹوں کو پھر کوئی بھی بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس جھونپڑی نمبر 4 سے ملاقات کرنے کے بعد ہماری نظریں آگے اس کے صحن میں پہنچ جاتی ہیں، جہاں ایک طرف لکڑی کی باڑ بھی ہوتی ہے اور درمیان میں کانٹوں کا پودا بھی ہوتا ہے۔ یہاں اسی دوران ہماری نظروں کو اسی صحن کے ایک کونے میں پھر اسی ہی کی خاندان کی ایک سماٹ سی جھونپڑی اور نظر آتی ہے۔ پھر اس سماٹ جھونپڑی کا کچھ طواف کرنے کے بعد ہماری نظریں اس کے آگے سے نکل کر
کر راہداری سے سفر کر کے بڑی مین راہداری میں جا پہنچتی ہیں، جس کے ایک طرف میں بسکٹوں کے پودوں کی تراشی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ اس باڑ سے آگے پھر اسی قسم اور نسل کی ایک اور نوجوان جھونپڑی ہوتی ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں ایسی بہت سی جھونپڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایسا ریسٹورنٹ ہے جس میں جھونپڑیاں ہی جھونپڑیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری نظریں ایک طرف لوکاٹ کے درخت کی چوٹی پر چھلانگ لگا کر پہنچتی ہیں اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ نیچے اتر کر وہاں موجود بینچوں کو بائے بائے کرتے ہوئے اس ریسٹورنٹ کے کونے کے احاطے میں آ جاتی ہیں، جہاں دھوپ میں اس وقت کرسیوں اور میزوں کی کانفرنس چل رہی ہوتی ہے، جن کے پیچھے اس ریسٹورنٹ کی لکڑی کی باڑ ہوتی ہے، جس کے باہر مرگلا پہاڑیوں کو جانے والا روڈ ہوتا ہے۔ پھر ہم اس ریسٹورنٹ کے دوسرے نشیبی احاطے میں آ جاتے ہیں، جہاں بندر کا بچہ زمین پر کچھ چیز چگ رہا ہوتا ہے، کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور پھر پیچھے قطار میں مالٹوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوتے ہیں، جن پر بندر کسی وقت حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے ایک کونے میں ہماری نظروں کو ایک کچا کمرہ دکھتا ہے، اور پھر دوسری طرف سامنے ہمیں اس ریسٹورنٹ کا کچن نظر آتا ہے، اور پھر اسی کچن کے ساتھ ہی نشیب میں پتھروں کی بنی ہوئی 6-7 سیڑھیوں سے ہمارے قدم اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں سے اوپر چڑھنے کے بعد ہمارے قدم اس کے باہر ایک پارکنگ ہوتی ہے اور اس کی پارکنگ میں آ جاتے ہیں، جہاں اس وقت بہت سی گاڑیاں پارک ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے اس طرف کو جانے والا مین روڈ ہوتا ہے، جس پر ہم واپسی کی راہ لے لیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس ریسٹورنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں بلیو ایریا سے آپ مرگلا ہل مونال کی طرف آئیں گے تو راستے میں ایک جنگل والے کونے میں یہ والا ریسٹورنٹ آپ کو ملے گا، جس میں جھونپڑیاں ہی جھونپڑیاں موجود ہوتی ہیں۔